الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آج کے ہمارے درس قرآن کا موضوع سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 172 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو حلال رزق کھانے اور شکر کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی کا اہم وظیفہ ہونا چاہیے۔ میں آپ حضرات کی دلچسپی کو برقرار رکھتے ہوئے پہلے شکر کے متعلق ایک بڑی خوبصورت بات، خوبصورت واقعہ، ایک روایت جو امام حاکم نے المستدرک میں بیان فرمایا ہے، میں وہ آپ حضرات کو سنانا چاہوں گا۔ پہلے آپ شکر کا معنی اور شکر کی کچھ فضیلت سماعت فرمائیے۔ شکر کا معنی یہ ہے کہ انسان نعمت دینے والے کا احسان مند ہو، اس کے احسان کی قدر کرے اور اس کی دی ہوئی نعمت کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ قرآن پاک اور حدیث پاک میں شکر کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کہا جائے گا کہ حمد کرنے والے کھڑے ہو جائیں، لوگوں کا ایک گروہ کھڑا ہو جائے گا، ان کے لیے جھنڈا لگایا جائے گا اور وہ تمام جنت میں جائیں گے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ حمد کرنے والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو لوگ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں شکر کرنے کے لحاظ سے بھی بہت حد تک کمی ہے۔ شکر کرنے کے حوالے سے آپ ایک واقعہ، ایک روایت جس کا میں شروع میں ذکر کر رہا تھا، وہ آپ سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ کتاب التوبہ المستدرک میں امام حاکم نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر یہ ساری بات اور ساری حکایت اور پورا واقعہ بیان فرمایا۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ سمندر کے اندر ایک بلند و بالا پہاڑ پر ایک ایسا اللہ کا نیک بندہ ہے جو صرف نیکیاں کرنے والا ہے۔ یعنی سمندر کے اندر آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، جزیرے ہوتے ہیں، پہاڑ ہوتے ہیں، خشک جگہیں بعض اوقات ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ کا بندہ اس پہاڑ پر موجود تھا۔ اللہ نے مہربانی فرمائی، کرم نوازی فرمائی، ایک انار کا درخت اسے وہاں اگا دیا اور ایک میٹھا پانی کا چشمہ اسے عطا فرما دیا۔ آس پاس نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات، یہ اب اکیلا وہاں رکوع کر لیا، سجدے کر لیے، روزے رکھ لیے، عبادت کر لی، ریاضت کر لی، یہی اس کا کام ہے۔ 400 سال اس بندے نے ایسے ہی گزارے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم لوگوں سے ہمارا میل ملاپ ہوتا ہے، تعلقات ہوتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو پھر بسا اوقات کمی بیشی ہوتی ہے، اور جب کسی بندے سے ملنا ہی نہیں تو کس بات کی چغلی، کس بات کی غیبت، کس بات کا جھوٹ، یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا بندہ تھا کہ چونکہ اکیلا رہتا تھا، بس اللہ کی تسبیح بیان کر لینی، ذکر کر لینا، جو اس وقت کی نماز ہے، ذکر ہے، یہ کر لینا اس کا کام تھا۔ 400 سال عبادت کرنے کے بعد اس کی موت کا وقت آ گیا۔ جناب اسرائیل اس کے پاس تشریف لے آئے، فرمانے لگے، ویلیہ تیاری کر چلیے۔ کہنے لگے، جی بات یہ ہے، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ مہربانی فرمائیں کہ آپ مجھے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں، اور دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں جب میں چلا جاؤں تو پھر میری روح آپ قبض کر لیجئے گا۔ کیا ناز ہے، کیا پروٹوکول ہے۔
آپ نے فرمایا، حضرت اسرائیل فرمانے لگے ابھی اتنی کی اجازت میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، تم نفل بھی پڑھ لو، جب تم سجدے میں جاؤ گے دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں تو میں تمہاری روح قبض کر لوں گا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب 400 سال عبادت کی، اس نے نفل شروع کیے، دوسری رکعت میں پہنچا، دوسرے سجدے میں پہنچا، سجدے میں تھا تو حکم کے مطابق روح پرواز کر گئی، کفس انصری سے روح نکال لی گئی۔ جب حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب یہ بندہ اسی طرح سجدے میں ہے اور اس نے قیامت تک ایسے ہی رہنا ہے، جب ہم آسمانوں سے یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں یا زمین پر آتے ہیں تو ہم اس بندے کو ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ یہ سجدے میں ہے۔ اب قیامت کا جو منظر ہوگا وہ بڑی اللہ کی رحمت کی بات بھی ہے، اس کی نعمتوں کے شکر کی بات بھی ہے، سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ عرض کرتے ہیں حضور جب قیامت کا دن ہوگا اس بندے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، چونکہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہوگا ہی نہیں، ساری نیکیاں ہی ہوں گی، جرم تو ہوگا کوئی نہیں، نہ کوئی غیبت، نہ جھوٹ، نہ گالم گلوچ، نہ کوئی نمازیں قضا، کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی۔ چنانچہ یہ اللہ کا بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو ساری نیکیاں ہوں گی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے بارے میں فرمائے گا کہ اذهبوا بعبدی الی جنتی برحمتی، ایسا کرو میرے اس بندے کو میری رحمت کی وجہ سے جنت میں لے کے جاؤ۔ اب جنت تینوں ملے گی تو جا چپ کر کے، وہ ہونا تو یہی چاہیے تھا نا، لیکن خیر ہمیں سمجھانا مقصود بھی تو ہے۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اللہ تیری رحمت کی وجہ سے میں نے جنت میں جانا ہے؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی مالک میرے نامہ اعمال میں جرم تو ہے ہی کوئی نہیں، گناہ تو ہے ہی کوئی نہیں، تو میرے اعمال کدھر جائیں گے؟ اگر صرف تیری رحمت ہی سامنے ہے تو میرے اعمال کدھر جائیں گے؟ اللہ فرمائے گا اچھا اس کو واپس لاؤ۔ اسے واپس لایا جائے گا اور واپس لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس کی 400 سال کی جو عبادت ہے اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، وہ رکھ دی جائے گی۔ پھر فرمایا جائے گا کہ اس بندے کی اس کو جو میں نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس پر جو میں نے مہربانیاں کی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت آنکھ والی، وہ نعمت ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ جب وہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی اور اب جب ترازو کو اٹھایا جائے گا قانون کے مطابق، سسٹم کے مطابق جب اس کو تولا جائے گا، اب 400 سال کی نمازیں، روزے، سجدے، عبادت، ریاضت 400 سال کی ایک طرف ہے اور ایک اللہ کی نعمتوں میں سے ایک آنکھ ایک طرف ہے۔ اب جب اس کو تولا جائے گا تو جو آنکھ کی نعمت ہے اس کا وزن بڑھ جائے گا، عبادت کم ہو جائے گی۔ اب اللہ پاک فرمائے گا اذهبوا بعبدی الی النار بعدلی، ہونے نو میرے عدل دی وجہ دوزخ چلایا چلو، اب اسے ادھر لے چلو، میرا عدل ہے، باقی دوسری آنکھ تو ایک طرف ہے، ہاتھ پاؤں تو ایک طرف ہے۔ اور بندہ ہے خدا، اگر میں زبان نہ دیتا تو تسبیح کیسے کرتا؟ اگر میں پیشانی نہ دیتا تو سجدے کیسے کرتا؟ پھر روح تو روح ہے۔ اب اس کو سمجھ آئے گی تو ابھی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے گا، معافی مانگے گا، عرض کرے گا یا اللہ نہیں، میں اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا رہا بلکہ تیری رحمتوں کی وجہ سے جنت میں جا رہا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا میرے بندے کو میری رحمت کی وجہ سے ہی جنت میں لے جاؤ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے آپ اس جو روایت ہے اس کو سامنے رکھیں اور آپ اللہ کی نعمتوں کو بھی ذرا غور فرمائیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی اور ہم شکر کتنا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیشہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے دو نیک بندے، ان کا آپس میں ملنا ہوا، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ سناؤ کیا حال چال ہیں؟ کہنے لگے اگر مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں۔ مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر و شکر کرتے ہیں، تمہارا کیا حال ہے؟ کہنے لگے نہ ملے تو صبر و شکر کرتے ہیں، مل جائے تو تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے رنگ ہیں۔ تو بہرحال ہمیں ہر لحاظ سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب تو جو ہم لوگ ہیں
ہماری زبانوں پر ناشکری زیادہ ہوتی ہے. اس کو ذرا غور ضرور فرمائیے گا، توجہ ضرور فرمائیے گا کہ ہم شاید ناشکری زیادہ کرتے ہیں. ایک مل اونر جو ہے وہ ان کی زبان میں جو لاس ہے وہ پروفٹ میں کمی لاس کہلاتی ہے. یعنی اگر کروڑ کے ساتھ اگر دوسرا کروڑ ساتھ ملنا تھا تو وہ نہیں ملا، 50 لاکھ ساتھ ملا ہے تو وہ 50 لاکھ کا نقصان ہو گیا، 50 لاکھ کا نقصان ہو گیا. یہ مجھ سے زیادہ بہتر آپ سمجھتے ہیں. یعنی 50 کے ساتھ اگر 50 ملنا تھا اور وہ 25 ملا تو یہ ان کے لب و لہجے میں یہ 25 نقصان ہوگا. تو اس لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب آئیے قرآن پاک کی طرف اور حلال رزق کے متعلق بھی کچھ گفتگو سماعت کرتے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو رزق حلال کھانے اور شکر الہی ادا کرنے کا حکم دیا ہے. حلال و طیب سے مراد وہ چیز ہے جو بذات خود بھی حلال ہے، جیسے بکری کا گوشت، سبزی، دال وغیرہ، اور حاصل بھی جائز ذریعے سے، جیسے تجارت، وراثت، تحفہ وغیرہ کے ذریعے، چوری، رشوت، ڈکیتی وغیرہ سے نہ ہو. اگر یہ ذرائع ہوں گے تو پھر وہ حرام ذریعہ شمار ہوگا. حدیث پاک میں ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے عرض کی، یا رسول اللہ، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات کر دے، یعنی میری ہر دعا قبول ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے سعد، اپنی خوراک پاک کرو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. لقمہ اپنا حلال کرنا ہوگا. اس ذات پاک کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا. اور جس بندے کا گوشت سود اور حرام خوری سے ہوگا اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے. حرام کھا کے بھی اللہ بڑا مہربان ہے. میں آپ کو ایک بالکل اوریجنل واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. شاید جو ہمارے ریگولر نمازی ان کو تو میں نے سنایا ہوگا، وہ بھی ہو سکتا ہے بھول گئے ہوں. مجھے تو میں آپ ہی بھول جانا تھا، پھر تسی کہ میں نے بھولو گی. سنو ذرا، یہ مجھے وہ علاقہ بھی یاد ہے جس شہر کا واقعہ ہے. وہ جو بندے اس میں بذات خود انوالو تھے انہوں نے مجھے سنایا. کہنے لگے ایک بہت بڑا مدرسہ، مسجد، اللہ کا گھر، اس کی بالکل بیک سائڈ پہ ایک بندہ سینما تیار کروا رہا تھا. یہ کچھ غیرت بندے کے اندر واقعی ہوتی ہے، ابھی پیچھے تو اللہ کا گھر ہے اور ساتھ میں کیا تیار کروانے لگا. کہنے لگے اس نے کام شروع کروا دیا، بہت حد تک بن گیا. کچھ فنشن کے کام ابھی باقی تھے تو ہمیں پتہ چلا، پہلے تو ایسا لگتا ہے جیسے بندہ کوئی شادی ہال بنا رہا ہے یا کوئی فلاں وہ عمارت بنا رہا ہے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ جناب پکھنڈ بازی شروع ہونے لگی ہے. کہنے لگے ہم کو 2-4 بندے تیار ہو کے تو ہم اس کے گھر گئے. دوپہر کے ٹائم زور کا وقت تھا، رمضان کے علاوہ دن تھے، تو ہم گئے بھی اس کی منت سماجت کریں بھی، خدا کا خوف کرو بھی، پیچھے تو مسجد ہے تو آپ یہ کیا بنانے لگے ہو. کہنے لگے جب ہم اس کے گھر گئے تو دروازے پہ دستک دی، اندر جا کے بیٹھ گئے. بیٹے سے کہا بھی ذرا اپنے ابو کو بلائیں. بیٹا گیا، 2 منٹ بعد واپس آیا. ذرا سنیے گا. کہنے لگے وہ حاج صاحب نماز پڑھ کے آئے ہیں، روزہ رکھ کے آرام کر رہے ہیں. آئی سمجھ کو نہیں آئی؟ نماز حاجی صاحب تے روزہ تے کام کی مسجد دے مڑ چ سیلما مڑنا پہ، مطلب چنگی ماڑ داڑ کر کے رشوت دی تے کوٹھی بنا کے ھذا من فضل ربی. یہ تو کوڑے ہیں، آپ کیا اس کو فضل ربی کیسے کہہ رہے ہیں؟ بات سمجھ آئیے؟ تو حرام سے اگر جسم اور پلے، ہم کہتے ہیں اولاد فرما بردار نہیں ہے. اولاد کو کھلایا کیا ہے؟ وہ جو آپ کی مانتی نہیں ہے اس کو پلایا کیا ہے، اس کو کھلایا کیا ہے؟ تو اس لیے جو حلال ہے یہ تربیت میں، انسان کی پرورش میں، اپنی ذات میں، ہر لحاظ سے دنیا آخرت کے معاملات میں یہ بہت کارفرما اور مؤثر ہے. ایک اور حدیث پاک میں ہے، نبی پاک نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے حلال مال کمایا پھر اسے خود کھایا یا اس کمائی سے لباس پہنا اور اپنے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوق جیسے اپنے اہل و عیال اور دیگر لوگوں کو کھلایا
اور پہنایا تو اس کا یہ عمل اس کے لیے برکت و پاکیزگی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، جس نے اس میں حلال طریقے سے مال کمایا اور اسے وہاں خرچ کیا جہاں خرچ کرنے کا حق تھا، تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں ثواب عطا فرمائے گا اور اسے اپنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور جس نے دنیا میں حرام طریقے سے مال کمایا اور اسے ناحق جگہ خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اسے ذلت و حقارت کے گھر یعنی جہنم میں داخل کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے مال میں خیانت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں خیانت کرنے والے کئی لوگوں کے لیے قیامت کے دن جہنم ہوگی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، پارہ 15 ہے، بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 97 ہے، جب کبھی بجھنے لگے گی تو ہم ان کے لیے اور بھڑکا دیں گے۔ اللہ کی پناہ، بندے کے اندر جو نیکی، تقوی اور ولایت پیدا ہوتی ہے تو وہ بھی حلال کے لقمے سے پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کی ایک جھلک ملاحظہ کیجئے، حضرت صدیق اکبر کا ایک غلام آپ کی خدمت میں دودھ لایا، آپ نے دودھ نوش فرما لیا۔ اس نے پوچھا حضور پہلے تو آپ کچھ چیز کھاتے پیتے میں لاتا ہوں تو آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے لے کے آئے ہو، تو آج آپ نے پوچھا نہیں، آپ نے پی لیا۔ فرمانا کہ کہاں سے لے کے آئے تھے؟ کہنے لگا میں نے زمانے جاہلیت میں کسی پر منتر پڑا تھا تو آج اس نے مجھے اس کے بدلے میں یہ دودھ دیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر کو تو اس بات کا اندازہ نہیں تھا، آپ نے پی لیا تھا، آپ نے اپنے حلق میں گلے میں انگلی ماری اور اس کی قے کر دی، اور قے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی بڑی عاجزی کے ساتھ، یا اللہ جس پر میں قادر تھا وہ میں نے کر دیا، اس دودھ کا تھوڑا بہت حصہ جو رگوں میں رہ گیا وہ تو معاف فرما دے۔ یعنی یہ حلال مال کی اور اس کے کھانے کی یہ تاکید اور یہ اس کا حکم ہے۔ لقمہ حلال کی بہت برکت ہے، حلال کھانے والے کے دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ ذرا حلال مال کھانے کی برکت دیکھیں، حلال کھانے والے کے دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے، نفس کی شر انگیزی میں کمی آتی ہے، دل نرم رہتا ہے، اچھے اخلاق کی طرف دل مائل ہوتا ہے، اور غیرت و حیا والے انسان کا ضمیر مطمئن رہتا ہے۔ بلکہ صوفیہ کرام کے ایسے واقعات ہیں کہ باطن کی رکی ہوئی کئی راہیں کسی کے پاکیزہ رزق کی برکت سے کھل جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ اس کی نماز قبول نہیں فرماتا جس کے پیٹ میں حرام لقمہ ہو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں بے شک انسان ایک ایسا لقمہ کھاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا دل بگڑ جاتا ہے، جیسے کھال بگڑ جاتی ہے، پھر اپنی حالت پر کبھی نہیں آتا۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں جو شخص حرام کھاتا ہے وہ چاہے یا نہ چاہے اور اسے علم ہو یا نہ ہو اس کے اعضاء گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جب حلال کھانا کھاتا ہے تو اس کے اعضاء فرما بردار ہو جاتے ہیں اور اسے اعمال خیر کی توفیق دی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمیشہ حلال کمائیں، حلال کھائیں۔ آج کے دور میں مارکیٹ میں، منڈیوں میں، بازاروں میں کوئی دسیوں قسم کی ایسی چیزیں اور ایسے طریقہ کار ایجاد ہیں کہ جس میں لوگ جو ہے نا وہ ان کے سارے ذرائع وہ مطلب ناجائز کے ہیں، اس میں حرمت شامل ہے۔ مثال کے طور پر کھڑی فصل ہے، ابھی تیار نہیں ہوئی، مجھے کسی نے بتایا کہ ابھی مثال کے طور پر آم کا جو باغ ہے، کہنے لگے ابھی صرف پھول لگا ہے، یعنی پھل نہیں لگا تو بیچ دیا جاتا ہے۔ کھڑی فصلیں ابھی تیار نہیں ہوتی، یعنی ابھی کوئی پھل بھی اس کا نہیں آتا، ابھی فصل لگائی ہے، لوگ بیچ دیتے ہیں۔ کتنے بڑے پیمانے پر یہ کاروبار ہو رہا ہے، اور یہ سارے کا سارا ناجائز ہے۔ پھر آپ دیکھیں یہ نیٹ کی دنیا پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کبھی کوئنز کے نام پہ، کبھی جناب والا وہ گیمز کے نام پہ، کبھی مطلب ایڈز دیکھنے کے نام پر، کبھی کس نام پہ، کبھی کس نام پہ، یہ سارے کا سارا ناجائز ہے۔ اللہ یہ کہ کچھ چند ایسی صورتیں یہ تقریباً جو مشہور و معروف ہیں، یہ تقریباً ساری کی ساری ناجائز حرام ہیں۔ اب اچھے بلے سمجھدار لوگ بس وہ ایڈ دیکھ رہے ہیں، وہ گیم کھیل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی پیسے آ رہے ہیں۔ بھائی حدیث پاک یہ نہیں سنی پڑی کہ قیامت کے قریب بندہ یہ نہیں دیکھے گا کہ ذریعہ حرام ہے یا حلال ہے، بس اعمال آنا چاہیے۔ تو اس لیے میں اور آپ ہم بھی غور کریں کہ ہمارے پاس جو مال آ رہا ہے یہ مال کہیں حرام کا ذریعہ تو نہیں یا حرام تو نہیں۔ اگر حرام ہے تو یاد رکھیں دنیا میں بھی بے چینی ہوگی اور قبر آخرت میں بھی اس کا عذاب ہوگا۔ اللہ ہمیں ہمیشہ حلال مال کمانے، حلال کھانے اور ہمیشہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔